والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ کل اے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے، لو ان عندی، کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا یہ چیزیں جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو، ما تستعجلون، جو چیز تمہیں مانگ رہے ہو یا جس چیز کے اندر تم جلدی کر رہے ہو، بہ لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور آپ کے درمیان معاملہ طے پا چکا ہوتا یا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ، اور اللہ رب العالمین، اعلم، زیادہ جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ گزشتہ آیات جو آپ نے سماعت فرمائی، اسی سلسلے کو اللہ رب العالمین آگے بڑھاتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں اور ہم آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو ہم پر عذاب آ جائے کہ اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، پیغمبر ان سے کہہ دے، قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا جس چیز میں تم جلدی کر رہے ہو، بہ لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان معاملہ طے پا چکا ہوتا ہے، فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی اس سے یہ پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر میرے چاہنے نہ چاہنے سے آپ کو نہ اللہ رب العالمین عذاب دے گا، نہ آپ کو سزا دے گا، نہ آپ کو جزا دے گا، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں۔ میں تو اللہ رب العالمین کا ایک قاصد ہوں، جو حکم دے کر اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے میں آپ تک وہی پہنچا رہا ہوں۔ اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا، جس طریقے جس شدت سے اور جس دل جمی سے آپ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، تو میں آپ کے اور میرے درمیان یہ فیصلہ کر چکا ہوتا، یعنی آپ کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو خوب اچھی طریقے جاننے والا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے مکہ والوں کو دعوت پیش کی کہ آپ اسلام لے آؤ، ایمان لے آؤ، اللہ رب العالمین کو مانو، ایک الہ کو مانو۔ تو انہوں نے مخالفت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر کے چلے گئے طائف کی بستی میں۔ طائف کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا یہ خیال تھا یہ تاجر لوگ ہیں، ان کا دماغ تھوڑا کھلا ہوتا ہے، تو میں ان کے پاس گیا ایک بڑا بھروسہ لے کر، ایک امید لے کر کہ یہ میری دعوت کو سنیں گے بھی صحیح اور میری دعوت پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ جب میں طائف والوں کے پاس گیا تو ان طائف والوں نے نہ کہ میری دعوت کی تکذیب کی، اسے جھٹلایا اور مجھے سخت ایذا بھی دی، اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو اس طرح کی سخت ایذا دی، اس طرح کی سخت تکلیف دی کہ اندر کے جو لوفر اور جو سب سے بدترین لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو کھڑا کر کے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو پتھر مارے گئے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کا جو خون تھا وہ قدم مبارک کے اندر آ پہنچا، یعنی اس قدر آپ علیہ السلام کو تکلیف دی گئی۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام وہاں سے جب نکلے، ایک جگہ آئے اور بیٹھے، تو اللہ رب العالمین کو اللہ جلال آیا، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی، محمد کریم علیہ السلام کی انہوں نے نافرمانی کی اور آپ کو تکلیف دی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، اے نبی آپ ہاتھ اٹھا دیں، یہ طائف کی جو ایک بستی تھی یہ دو پہاڑوں کے درمیان تھی، آپ ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العالمین ان کو ایسا عذاب دے گا، یہ دستے اور قیامت تک زمین کے اندر دستے چلے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تو انہیں زمین کے اندر دسا دے، اور اس چیز پر بھی تو قادر ہے کہ تو انہیں ہدایت دے دے، تو اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ اب یہ جو آیات ہے قرآن پاک کی حدیث کے مخالفت میں نہیں آ رہی۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو تھے انہوں نے عذاب طلب نہیں کیا تھا، نافرمانی کی تھی لیکن عذاب طلب نہیں کیا تھا، یہ لوگ عذاب کو دعوت دے رہے تھے، عذاب مانگ رہے تھے اللہ رب العالمین سے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ طائف والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے دعا کی تو پھر ایک وقت وہ بھی آئے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم اسلام کے کچھ رکن مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، تو ہم اسلام لے آتے ہیں۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نے کہا کہ جناب ہم نماز نہیں پڑھیں گے،
کچھ نے کہا کہ ہم حج نہیں کریں گے، کچھ نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باقی سب ٹھیک ہے لیکن نماز کے اندر معافی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نماز پڑھیں گے۔ بھئی نماز پڑھتے رہے، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ دیکھو طائف والے ایمان لائے تھے اور وہ اسلام لے کر گئے تھے، ان کا کیا حالت ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم حج نہیں کریں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، وہ صحابی گیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ کر کے بتاتا ہے کہ جب وہ گیا، کہتے ہیں اللہ کے رسول انہوں نے جو دودھ پیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنی ہانڈیاں ابال کے پانی ابال رہے ہیں اور ان کو یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ کا کھانا تیار ہو، اور ان کو بھی روزہ رکھوایا ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ہر کام کے اندر خیر ہوتی ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حدیث اس قرآن کی آیات کی مخالفت نہیں ہے، وہاں انہوں نے عذاب کو طلب نہیں کیا تھا، مانگا نہیں تھا، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت بھی دی۔ یہ جو لوگ تھے یہ عذاب کو مانگ رہے تھے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔